عمرے میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں، ان کی بھی تھوڑا آپ کو پتا ہوگا نا اہمیت، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عمرے میں 4 کام ہم کرتے ہیں۔ پہلا کام ہوتا ہے احرام پہن لو، دوسرا کام ہوتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تیسرا کام ہوتا ہے صفا مروہ کے ساتھ پھیرے لگاؤ، چوتھا کام ہوتا ہے حلق کروا لو، سر پہ استرا پھروا دو۔ احرام ہم کیوں پہنتے ہیں؟ یہ احرام جب آپ پہنیں گے 2 چادریں انسلی، کہیں سلائی نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ لباس ہے جو بغیر سلا مردوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ تصور بنایا جا رہا ہے کہ آپ اسی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مرنے والا بھی وہیں جاتا ہے۔ ہم بغیر سلائی کا کفن اسے پہناتے ہیں، بغیر سلی 2 چادریں، یہ ایک تصور ہے کہ میں جس طرح پیدا ہوا تھا بغیر لباس، اسی طرح اب اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا۔ یہ احرام پہن کر جب آپ نیت کرتے ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا حج کی نیت کرتا ہوں، حکم یہ ہے فوراً کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہے یہ لبیک؟ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب تلبیہ پڑھا حج کی نیت کرنے کے بعد، تو لوگوں نے دیکھا آپ کا رنگ بدل گیا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش آیا تو پھر تلبیہ شروع کیا، پھر بے ہوش۔ کئی بار ایسا ہوا، لوگ آپ سے عرض کرنے لگے حضور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، فرمایا مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ جب میں کہتا ہوں لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، اگر ادھر سے جواب یہ آ گیا تیری حاضری قبول ہی نہیں۔ بس یہ تصور آپ پر اس قدر خوف کا غلبہ ہوتا۔ تو لبا کا ایک معنی ہے ملنا، گویا بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضر ہے، کہتا میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ پہنچیں گے مسجد الحرام۔ اب دوسرا عمل شروع ہوگا، طواف خانہ کعبہ۔ حکم ہے آؤ مطاف میں حجر اسود کے سامنے آ جاؤ۔ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ کر آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ نے اپنا دایاں کندھا کھول لینا۔ اس میں بھی درس ہے، پرانے زمانے کے لوگ بے لباس طواف کرتے تھے، جب اسلام آیا اسلام نے کہا اپنے جسموں کو چھپا لو، یہ ہلکا سا بس کندھا کھول دو، یہی تمہاری حاضری ہے۔ اب استوا کر کے آپ کو حکم ہے حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، اس کا استلام کریں، بوسہ لیں۔ یہ کتنا قیمتی عمل ہے کہ یہ وہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا حجر اسود جو جنت سے تشریف لایا۔ یہ قیامت کے دن اس کو 2 آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، قیامت والے دن ہر استلام کرنے والے کی شفاعت کرے گا۔ آپ پھر استلام کریں گے، اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ مردوں کو حکم ہے اکڑ کے چلو۔ یا اللہ، ساری زندگی ہمیں فرمایا گیا کہ اکڑ کے نہیں چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ این تیرے گھر میں خانہ کعبہ کے سامنے اکڑ کے چلو، کندھے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان مکے پہنچے مدینے سے، اہل مکہ نے طنز کیا کہ کمزور کمزور لگ رہے ہیں، حضور نے فرمایا سینہ تان کے چلو، اپنی شان دکھاؤ۔ آج قیامت تک ہر حاجی، ہر عمرے والا ان کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ آپ 3 پھیرے اکڑ کے لگائیں گے، کندھے ہلاتے ہوئے، شانے اچکاتے ہوئے۔ یہ وہ چلنے کا انداز ہے جو آپ کو یہاں پہ منع ہے، وہاں پہ حکم ہے۔ 7 پھیرے طواف آپ کریں گے۔ یاد رکھیں، طواف جو خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا جو شخص بیت اللہ کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا جو ایک غلام آزاد کرے گا، ہر اس کے عضو کے بدلے اس کا عضو بھی جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اب غلام کے ہاتھ بھی ہے، سر بھی ہے، پیر بھی ہے۔ آپ نے انسان کو آزاد کیا، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہوگا۔ یہاں آپ کو ایک روایت سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے آپ نے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے والوں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی، 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں، 20 60 اور 40 کتنی ہو گئی؟ 100۔ ٹوٹل کتنی ہے؟ 120۔ فرمایا 20 کس کو ملتی؟ 20 ان کو ملتی ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ صرف بیٹھ کے دیکھنے والوں پر بھی 20 رحمتیں برستی۔ تو طواف کر کے حکم یہ ہے مقام ابراہیم پر آئیں اور 2 رکعت ادا کریں۔ مقام ابراہیم پر ہی کیوں یا اللہ؟ پورا حرم ہے، یہاں ہی کیوں حکم ملا؟ پتہ چلا جہاں اللہ والوں کے قدم لگ گئے وہ جگہ اتنی قیمتی ہو گئی، رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہیں پہ سجدہ کرو، وہیں پہ نماز پڑھو۔ پھر آپ زمزم پیئیں گے، طواف کریں گے، 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ زمزم پیئیں گے۔ زمزم کیا ہے؟ یہ وہی زمزم ہے جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا تھا۔ یاد رہے اس زمزم میں 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ملی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا ہے۔ کیا امت تک کے امتی جب جب زمزم شریف پیئیں گے حضور کے لعاب کا حصہ بھی نصیب ہوگا۔ زمزم پیئے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ آپ جو نیت کر کے زمزم پیئیں گے اللہ آپ کو وہی عطا کرے گا۔ یہ احمد آباد کا سچا واقعہ ہے۔ ایک خاتون جنہیں کینسر تھا تو حج پہ جانے کے قابل بھی نہیں تھی، لیکن ان کا شوہر زبردستی لے گیا کہ نہیں میں نے نہیں، چلو، وہ چلی گئی حج پہ تو زمزم کی برکت سے ان کا کینسر بھی دور ہو گیا۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ تو زمزم آپ پیئیں گے، پھر آپ کو حکم ہے صفا کی پہاڑی پر آ جائیں، پھر آپ مروہ پر آئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2 پہاڑیاں کیوں ان کا چکر ہم نے لگانے؟ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بھئی کیوں ہیں نشانیاں؟ نشانی دیکھیں کیسے بنی۔
حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے، بی بی ہاجرہ پانی تلاش کر رہی، کہیں سے پانی مل جائے۔ دو پہاڑیاں ہیں، ایک دائیں ہاتھ پہ ہے، ایک بائیں ہاتھ پہ۔ دائیں ہاتھ والی پہاڑی صفا، آپ جلدی سے صفا پہ چڑھی، اوپر سے چاروں طرف نظر دوڑائی، کہیں پانی نظر نہ آیا۔ پھر اتری اور دوڑتی ہوئی درمیان میں جہاں نشیب آیا، حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، دل میں خیال آیا کوئی جانور، کوئی پرندہ اس کو نقصان نہ دے۔ وہاں آپ دوڑی، حاجیوں نے وہاں پہ دوڑنا ہے۔ پھر آگے بڑھی، مروہ پہ چڑھی، پھر چاروں طرف دیکھا، کہیں پانی نہیں۔ 7 چکر لگائے، 7ویں چکر پر آپ کو آواز دی گئی، بچے کے پاس آئی تو دیکھا ان کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی مٹی کی ڈھیری چاروں طرف لگائی اور اسے کہا ماء زمزم، پانی بس یہی رک جا۔ کہا جاتا اگر آپ اسے زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ یہ آب زمزم ہے۔ وہ پہاڑی جہاں حضرت ہاجرہ چڑھی، دوڑی اور پھر چڑھی، قیامت تک آنے والا ہر حاجی اس ادا کو ادا کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے کہا میری نشانیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دوڑی تو ہاجرہ ہے، نشانیاں اللہ کی بن گئی۔ یہ اللہ کے بندوں کی اہمیت۔ پھر آپ حلق کروائیں گے، بال کٹوائیں گے۔ اگر وہ کہتا بھئی گردن کٹواؤ تو کٹوانی پڑتی، یہ ایک سبق دیا جاتا ہے۔ آپ جب بال کٹواتے ہیں گویا آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں مولا تیرا صرف اتنا سے ہی حکم تھا کہ بال کٹوا لو، میں حاضر ہوں۔ اگر یہ والا حکم ہوتا کہ گردن کٹواؤ تو مجھے کرنا پڑتا۔ یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا فضل ہے، تو نے فرمایا فقط بال کٹوا دو۔ اور جب انسان بال کٹواتا ہے تو عاجزی کے آخری درجوں پہ چلا جاتا ہے۔ پہلے لباس، وہ لباس 2 چادریں، اس میں پتہ آپ کو اللہ کو میل پسند ہے۔ ہم میلے کپڑے پسند نہیں کرتے، لیکن احرام میں اللہ کو میل پسند ہے۔ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، بلکہ خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں آپ ناخن بال نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ جتنے آپ میلے کچیلے عاجزی کرنے والے ہوں گے اللہ کو اتنے ہی پسند آئیں گے کہ یہ میرا میل کچیل اب تیرے لیے، میں ذلیل بندہ، حقیر بندہ، عاجز بندہ تیرے دربار میں بے لباس، اور میرا فقط اتنا لباس ہے جتنا تو نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ اس حالت میں ذلت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور آخر میں سر بھی منڈوا لیتا ہے۔ یہ بھی عاجزی۔ تو انسان کو عاجزی کا درس دیا گیا، اپنے رب کے دربار میں آؤ تو عاجز بن کر آؤ۔ یہاں مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے نماز کا فلسفہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے گویا وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ دنیا سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، اب میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے اور عاجزی سے کھڑا ہو جاتا ہے، رب سے مناجات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اسے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے کھڑے ہونے کی بندگی میں اتنا لطف ہے، تھوڑا اور نہ جھک جاؤ، اس میں کتنا لطف آئے گا۔ اور رکوع میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میں ضعیف ہوں تو عظیم ہے، میری کوئی اوقات نہیں، تو بڑا عظیم ہے۔ پھر اسے اور لطف ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو نے عاجزی کی ہے، اب تیرا انعام یہ ہے میرے دربار میں کھڑا ہو جا۔ وہ کہتا سمی اللہ لمن حمدہ۔ پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے اتنی عاجزی کی تو اتنا انعام، کھڑا ہونے کا شرف ملا، کیوں نہ
اس سے بھی بڑی عاجزی کروں وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنا ماتھا، یہ سب سے شرف والا چہرہ نا انسان کا، مشرف، شرف ہی شرف ہے، اس سے زیادہ شرف والا کوئی حصہ نہیں ہے جسم میں، اس کو وہ خاک میں رکھتا ہے اللہ کے دربار، اور عاجزی کی آخری حد میں ہوتا ہے۔ اب اسے انعام یہ ملتا ہے کہ اے بندے تو نے عاجزی کی انتہا کر دی، پہلے تو تجھے دربار میں ہم نے کھڑا کیا تھا، اب تیرا انعام یہ ہے ہمارے دربار میں بیٹھ جا۔ کھڑا ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، اور جس کو بٹھا لیا جائے تو اس کو بٹھایا جاتا ہے کہ اب تو بیٹھ جا، التحیات للہ، وہ پھر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور پھر جب واپسی کا وقت آتا ہے تو دنیا والوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اس سفر سے واپس آ گیا، اس بندگی کے سفر سے۔ تو یہاں بھی عمرے میں بھی جب انسان بال کٹواتا ہے، عاجزی کی آخری حدوں کو چھو لیتا ہے، پھر اسے انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بعد اب حاضریاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ جو ہمارے بھائی جا رہے ہیں، ماجد جا رہا ہے، اس کے گھر والے پرویز صاحب، عابد اور جتنے انہوں نے نام لیے، گھر والیاں، گھر والے، والدہ، سب، اللہ تعالیٰ سب کا جانا قبول فرمائے۔ اور ایک اور بات بھی کر دوں، والدہ اگر ساتھ ہے تو پھر ان کی خدمت کرنا، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے اگر کسی بندے کو مل جائے کہ والدین ساتھ ہو اور وہ حج پہ چلا جائے یا عمرے پہ چلا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں میرے ساتھ تھی جب میں حج پہ گیا، تو روزہ رسول پہ باہر کا جو سین ہے وہاں خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں مجھے وہاں لے گئی گنبد خضرا کے سائے، وہاں میں بیٹھ گیا اور وہ میرے پیچھے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ایسے باتیں کرنے لگی جیسے کوئی عام باتیں کرتا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، آپ ہی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ اتنی بڑی بات، اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ سرکار کا ہاتھ میرے سر پر ہے۔ ماں کی تڑپ حضور کا دربار ہے، اور رب کا دربار بہت بڑا شرف ہے، ان کی دعائیں لینا، ان کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرمائے، اور جو جا رہے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ حبیبہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔